السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 2 نومبر بروز بدھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ولی عہد کی سربراہی میں خلائی سپریم کونسل کے قیام کی منظوری۔ پرائمری اسکول میں مونگ پھلی اور اس سے تیار اشیاء کی فروخت ممنوع۔ سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز کی تعداد میں مسلسل اضافہ، مزید ملازمتوں کی موقع۔ سعودی عرب میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں 7% اضافہ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں مزید کمی۔ غیر قانونی تارکین کو ٹھکانہ پر اہم کرنے پر غیر ملکی گرفتار۔ پاکستانی نوجوان حج کے لیے پیدل روانہ 5400 کلومیٹر طے کریں گے۔ کیا ماضی میں ڈپورٹ ہونے والوں پر نئے قانون کا اطلاق ہوگا؟ کنگ سلمان مرکز کی پاکستان اور صومالیہ کے لیے امداد۔ باہا ریجن میں بندروں کے حملے میں معمر شہری زخمی۔ عمرہ ویزے کی مدت 3 ماہ، زائرین مدت ختم ہونے سے پہلے واپس جائے۔ سعودی فضائیہ کے 6 ٹورنیڈو طیارے مشترکہ مشقوں میں شریک۔ موسم سرما کی آمد پر صحرا میں بھٹکنے والوں کی تعداد کیوں بڑھنے لگی؟ دفاع وطن سے کھیتی باڑی تک 75 سالہ سعودی چاچا مشیقی کی کہانی۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک سفی نیوز کو لائک اور سبسکرائب کی شکل میں جوائن نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی کیا ہے تو آپ کا بہت شکریہ تہہ دل سے۔ اور آخر میں یہ بتاتے چلے کہ جو خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ان خبروں کی جو تفصیلات ہے وہ آپ اردو نیوز پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ولی عہد کی سربراہی میں خلائی سپریم کونسل کی قیام کی منظوری۔ سعودی کابینہ نے ولی عہد کی سربراہی میں خلائی سپریم کونسل کے قیام کی منظوری دی ہے، جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن اتھارٹی کا بھی نام تبدیل کر کے کمیونیکیشن اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی اتھارٹی رکھا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس منگل کو قصر یمامہ ریاض میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہوا ہے۔ پرائمری اسکولوں میں مونگ پھلی اور اس سے تیار اشیاء کی فروخت ممنوع۔ سعودی عرب میں وزارت تعلیم نے پرائمری اسکولوں کی کینٹینز میں مونگ پھلی اور اس سے تیار اشیاء فروخت کرنے پر پابندی لگائی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم نے یہ پابندی سعودی FDA، وزارت صحت اور وزارت تعلیم کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی کی رپورٹ پر عائد کی ہے۔ کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ پرائمری اسکولوں کی کینٹینز میں ایسی کوئی چیز فروخت نہ کی جائے جس میں مونگ پھلی شامل ہو، کیونکہ یہ مونگ پھلی سے الرجی طلبہ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ پرائمری اسکول کے ان بچوں کو جنہیں مونگ پھلی سے الرجی ہوتی ہے، اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ پتہ لگا سکے کہ فلاں چیز میں مونگ پھلی شامل ہے یا نہیں، جبکہ مڈل اور ثانوی اسکول کے طلبہ کو اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ وہ مونگ پھلی سے بنی اشیاء کا پتہ لگا سکے۔ سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز کی تعداد میں مسلسل اضافہ، مزید ملازمتوں کے موقع۔ 1971 سے اب تک بیرون ملک ملازمت کے لیے جانے والے پاکستانی ورکرز میں سے 50% سے زائد نے سعودی عرب کا رخ کیا ہے، جبکہ گزشتہ 4 برس میں یہ شرح بڑھ کر 60% ہو چکی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت بھی پاکستانی ورکرز کے لیے دستیاب ملازمتوں میں سے 80% سعودی عرب میں موجود ہے، جن میں ایک عام مزدور سے لے کر ہائی ٹیک شعبے میں مہارت یافتہ ورکر کی طلب شامل ہے۔ سعودی عرب میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں 7% اضافہ۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں گزشتہ سال کے مقابلے 2021 میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں مزید کمی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 173.33 ریال رہی، جبکہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 198.9 ریال رہی۔ مملکت میں 22 کیرٹ 1 گرام سونا 181.58 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 148.57 ریال ریکارڈ کی گئی ہے۔ غیر قانونی تارکین کو ٹھکانہ پر اہم کرنے پر غیر ملکی گرفتار۔ جیزان پولیس نے ایک ایتھوپین تارک وطن کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے گھر میں غیر قانونی تارکین کو ٹھکانہ پر اہم کر رکھا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص کے گھر میں 3 ایتھوپین خواتین گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کر ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے۔ جازان ریجن پولیس نے کہا ہے کہ غیر قانونی گرفتار شدگان کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے ادارہ ترحیل، جبکہ ٹھکانہ پر اہم کرنے والے غیر ملکی کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت پر اہم کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پاکستانی نوجوان حج کے لیے
پیدل روانہ 5400 کلومیٹر طے کرے گا۔ ایک پاکستانی نوجوان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے پچھلے کافی دنوں سے پاکستان سے پیدل سفر پر روانہ ہو چکے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عثمان ارشد نامی نوجوان نے اپنے سفر کا آغاز بلوچستان سے کیا ہے اور وہ ایران جائیں گے، وہاں عراق پہنچیں گے، پھر کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب میں داخل ہوں گے۔ حج کے پیدل سفر میں کم سے کم 7 ماہ لگیں گے، جن کے دوران وہ مکہ مکرمہ پہنچنے تک 5400 کلومیٹر کی مسافت طے کریں گے۔ نوجوان ارشد عثمان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ سفر کے لیے تمام سرکاری دستاویزات تیار کر کے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سفر پر کم سے کم $6800 کی اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ عثمان ارشد نامی یہ نوجوان پاکستان سے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے پیدل نکلے ہیں۔ اس بات پر کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ کیا ماضی میں ڈپورٹ ہونے والوں پر نئی قانون کا اطلاق ہوگا؟ ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ میرا حروب رجسٹر تھا جس کی بنیاد پر 6 برس قبول جیل کے ذریعے پاکستان روانہ کیا گیا، کیا عمرہ یا کسی دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتا ہوں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ مملکت سے ڈپورٹ ہونے والوں کو تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کے خلاف حروب رجسٹر ہوا ہو اور انہیں اس بنیاد پر ڈیفورٹ کیا گیا ہو، وہ کسی بھی ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ واضح رہے کہ امیگریشن قوانین میں گزشتہ برس تبدیلی ہوئی ہے، جس کے بعد ایسے افراد جنہیں مملکت سے ڈیفورٹ کرتے ہوئے شعبہ ترحیل ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے ملک بدر کیا جاتا ہے، ان پر تاحیات پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ نئے قانون کا اطلاق ماضی میں ڈیفورٹ ہونے والوں پر بھی کر دیا گیا ہے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ قانون کی جاری ہونے کے بعد ڈپورٹ ہونے والوں پر ہی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، جو غلط ہے۔ ایسے افراد جنہیں تاحیات بلیک لسٹ کیا گیا ہو، وہ ملازمت ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے ویزے پر بھی مملکت نہیں آ سکتے۔ کنگ سلمان مرکز کی پاکستان اور صومالیہ کے لیے امداد۔ سعودی عرب کے کنگ سلمان ہیومینیٹرین اینڈ ریلیف سینٹر کی جانب سے پاکستان اور صومالیہ کے لیے مزید امداد جاری کی گئی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے 1000 سے زائد خیمے اور صومالیہ میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے 4000 ونٹر بیگز امدادی سامان میں شامل ہے۔ باہا ریجن میں بندروں کے حملے میں معمر شہری زخمی۔ سعودی عرب میں باہا ریجن کے علاقے المخوا میں بندروں نے بکریوں کا چارہ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلنے والے ایک معمر شہری پر حملہ کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق المخوا کمشنری کے شہری شینان محمد اوز العیسی نے بتایا کہ وہ گھر سے بکریوں کو چارہ ڈالنے کے لیے نکلے تھے۔ اچانک گھر کے دیوار پر بندروں کا جھنڈ پہنچ گیا اور میرے ہاتھ میں تیلی دیکھ کر چپٹ پڑے۔ ایک بندر نے میرے ہاتھ میں دانت گاڑ دیے۔ چیخنے چلانے پر بیٹے مدد کے لیے پہنچے اور مشکل سے بندروں کو وہاں سے بھگایا۔ معمر سعودی شہری کو علاج کے لیے المخوا اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ عمرے ویزے کی مدت 3 ماہ، زائرین مدت ختم ہونے سے پہلے واپس جائے۔ سعودی وزارت الحج اور عمرہ نے تصدیق کی ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے عمرہ ویزا 30 دن کے بجائے 90 دن کا ہے، تاہم زائرین کو ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے روانگی کو یقینی بنانا ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت الحج اور عمرہ کی جانب سے جاری گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ وزارت کی جانب سے عمرے ویزے کی مدت کو 30 دن سے بڑھا کر 90 دن تک کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کہا گیا کہ عمرہ ویزے پر بیرون ملک سے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ مقامی قوانین کا خیال کرتے ہوئے عمرے کی ادائیگی اور زیارت مسجد نبوی کے بعد ویزے کی مدت ختم ہونے سے قبل اپنے ملک لوٹ جائے تاکہ قوانین شکنی کی مرتکب نہ ہوں۔ سعودی فضائیہ کے 6 ٹورنڈو طیارے مشترکہ مشقوں میں شریک۔ سعودی عرب سمیت 10 ممالک کے فضائی افواج نے متحدہ عرب امارات کے الزفرا ایئر بیس میں جنگی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ مشقیں الزفرا ایئر بیس پر ایئر ویرنٹ میزائل ڈیفنس سینٹر میں ہو رہی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مشقوں میں شریک سعودی فضائی دستے کے کمانڈر محمد الحمری نے بتایا کہ مشقیں 25 دن تک جاری رہیں گے۔ سعودی دستہ ٹورنڈو ساحت کے 6 طیاروں اور ان کے فضائی و تکنیکی عملے سمیت مشقوں میں شریک ہے۔ فضائی مشقوں میں متحدہ عرب امارات، یونان، سلطنت عمان، فرانس، جرمنی، انڈیا، برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا حصہ لے رہے ہیں۔ موسم سرما کی آمد پر صحرا میں بھٹکنے والوں کی تعداد کیوں بڑھنے لگی؟ سعودی عرب میں موسم سرما کی آمد پر مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی سیاحت کے لیے صحرا کا رخ کر رہے ہیں۔ صحرائی راستے منظم نہ ہونے کے باعث مقامی
مقامی سیاحی راستہ بھول جاتے ہیں۔ ان دنوں راستہ بھول جانے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق امدادی ٹیم کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ مسلسل انتباہ کے باوجود صحرا کے سیاحت کے لیے جانے والے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے۔ حکام کی جانب سے انتباہ کیا جاتا رہا ہے کہ مہم جوئی سے گریز کیا جائے اور صحرا کی سیر کی وقت ایسی مقامات کا رخ نہ کیا جائے جہاں سے واپسی مشکل ہو۔ امدادی ٹیم کے عہدیدار نے بتایا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران صحرا میں راستہ بھول جانے والوں کی تعداد 1406 تک پہنچ گئی ہے۔ یومیہ کے حساب سے 100 امدادی افیلیں موصول ہوتے رہی ہے۔ دفاع وطن سے کھیتی باڑی تک 75 سالہ سعودی چاچا مشیقی کی کہانی۔ سعودی عرب کے علاقے عسیر کی جنوب میں واقع گاؤں المشہور میں منفرد انداز میں زندگی گزارنے والا 75 سالہ چاچا محمد علی المشیقی اپنے آباؤ اجداد کے پیشے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق چاچا محمد علی المشیقی کے طرز حیات کو شہر میں گزرے ان کے وقت نے تبدیل نہیں کیا۔ آج بھی ان کا ٹھکانہ ان کھیتیوں کے کنارے پر بنی ایک چھپر میں ہے جہاں وہ مختلف قسم کے فصلیں اگا کر اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ محمد علی مشیقی نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ وہ وطن کے خدمات کے لیے سعودی فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں 12 برس تک خدمات سر انجام دیے۔ اس دوران وہ نجران، شرورہ اور خمیس مشیط میں رہے اور انہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد چاچا مشیقی نے اپنے معمر رسیدہ والدہ کے خدمات کے عرض سے فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد اپنے کھیتی باڑی کی کاموں، بھیڑ بکریاں پالنے میں مصروف ہو گیا اور اب میں کافی کمزور ہو گیا ہوں۔ یہ تھے سعودی عرب سے اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ کور کیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔